یہ نقاب بھی سمپل ہونا چاہیے. بالکل ٹائٹ نقاب ہے اور پیچھے سے کمر کے پاس اس میں جو ہے ریبن لگا دیا. کیا مطلب ہے بھائی ایسے نقاب کا؟ نقاب کے اوپر پوری آستین پر، پورے پیٹھ پر، پیٹ پر، سینے پر تمام ڈیزائن بنے. کیا مطلب ہے ایسے حجاب اور ایسے نقاب کا، ایسے عبایا کا؟ حجاب کہتے کس کو ہیں؟ التی تحجب رؤیت الرجال. حجاب کہتے جو چیز مردوں کی نظر پر پردہ ڈال دے، مرد دیکھ نہ سکیں. تو جو چیز مردوں کی نظر کے اٹریکشن کا ذریعہ بن جائے وہ حجاب کہاں ہے؟ آج پورا حجاب ایک فیشن بن چکا ہے. آج ماشاءاللہ اتنے خوبصورت اور اتنے اٹریکٹو نقاب آ رہے ہیں کہ بنا نقاب میں شاید اتنا اٹریکشن نہ ہو جتنا نقاب کے اندر اٹریکشن ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے نبی کی بیویوں، تم دور جاہلیت کی طرح بن سنور کر کے نہ نکلنا. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا. پردے کا حکم دے کر کے فوراً نماز کا حکم دیا گیا. پتہ یہ چلا کہ جیسے نماز قائم کرنا عبادت ہے ویسے پردہ کرنا بھی عبادت ہے. جیسے نماز چھوڑنے والی گنہگار، ویسے بے پردہ گھومنے والی بھی گنہگار. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکات ادا کرنا. وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی تو فرما برداری کرتی رہنا. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اور اے نبی کے اہل بیت، اللہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کرنا چاہتا. شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ صاحب اہل بیت میں نبی کی بیویاں شامل نہیں ہیں. شیعہ حضرات کیا بولتے ہیں؟ اہل بیت صرف 5 لوگ ہیں: پنجتن پاک، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. کہتے ہیں یہی 5 لوگ اہل بیت ہیں. نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل. یہ قرآن کا انکار نہیں ہے. قرآن کریم کی یہ 21ویں پارے کی لاسٹ کی آیتیں اور 22ویں پارے کی شروع کی آیتیں، ہر آیت نبی کی بیویوں کو خطاب کر رہی ہے. اور آیت ختم کس پر ہو رہی ہے؟ اے نبی کے اہل بیت. یہ تعلیم اللہ اس لیے دے رہا ہے، یہ ڈائریکشن اس لیے دے رہا ہے، یہ رولنگز اس لیے دے رہا ہے تاکہ اللہ تمہارے گھر سے ہر گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے. پوری آیت نبی کی بیویوں کے بارے میں، اور اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگانے والے کہتے ہیں صاحب نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں ہیں. اس سے بڑا جھوٹ، اس سے بڑا فراڈ، اس سے بڑی مکاری کیا ہوگی میرے بھائی؟ قرآن کی آیت یہ نص ہے اور دلیل ہے کہ نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی کا نکاح ہوتا ہے حضرت زینب کے ساتھ. حضرت زینب کون ہے؟ حضرت زید کی مطلقہ بیوی ہیں. زید کون ہے؟ نبی کے ایڈاپٹڈ بچے ہیں. نبی نے ان کو پالا ہے. اب عرب میں پالے ہوئے بچے کو بھی سگا بیٹا مانا جاتا تھا. تو گویا اس حساب سے عربوں کے ٹریڈیشن کے حساب سے، عربوں کے رواج کے حساب سے زینب نبی کی کون ہو گئی؟ بہو ہو گئی. اور زینب کو جب طلاق مل گئی اور عدت پوری ہو گئی، اللہ نے حکم دیا نبی سے کہ تم نکاح کر لو زینب سے. اب زینب کے گھر والوں کو بھی تھوڑا سنکوچ ہوا کہ یہ اس پر ہم کیسے عمل کریں. ہمارے ٹریڈیشن کے حساب سے، ہمارے دستور کے حساب سے تو یہ بہو ہوتی ہے اللہ کے نبی کی. سسر کی شادی بہو سے کیسے ہو جائے گی؟ اب ذرا قرآن کی جو آیت نازل ہوتی ہے ذرا سنو میرے بھائی. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، جب رسول کا فیصلہ آ جائے تو مومن مرد کے پاس اور مومن عورت کے پاس آزادی نہیں ہوتی، اختیار نہیں ہوتا، آپشن نہیں ہوتا. اس کو ماننا ہی ماننا ہے. دنیا میں ہر معاملے میں آزادی ہے. جہاں اللہ کا فیصلہ آ جائے، رسول کا فیصلہ آ جائے، وہاں آپ آزاد نہیں ہے، وہاں غلام بننا پڑے گا. ماننا ہے، وہاں آپشن نہیں کہ کر بھی لو تو چلے گا، نہ بھی کرو تو چلے گا. اللہ کا فیصلہ آ جائے، رسول کا فیصلہ آ جائے، ماننا پڑے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت زینب فوراً تیار ہو گئی، ان کے گھر والے فوراً تیار ہو گئے. اور بعد میں جب لوگوں نے واویلا مچایا کہ انہوں نے تو بہو سے نکاح کر لیا، آگے اللہ نے ایک اور آیت نازل کر دی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم میں سے کسی مرد کے باپ ہی نہیں ہے، ان کی اولاد میں کوئی مرد ہی نہیں ہے. آپ کی اولاد میں سب بیٹیاں تھیں. بچے جتنے پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے. تو جب آپ کی اولاد میں کوئی مرد ہی نہیں تھا تو آپ کی بہو کہاں سے آ گئی؟
وَلَٰكِن رسول اللہ، بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور آپ آخری نبی ہیں۔ جب آخری نبی ہیں تو ان جھوٹے رسم و رواج کو اور ان ٹریڈیشنز کو توڑنے کا کام بھی آپ ہی کریں گے، اس لیے اے نبی ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کروایا۔